حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ہم اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 احادیث جو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاربعین میں ذکر کی ہیں، ان کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے 29 احادیث طیبہ، ان کا ترجمہ اور ان کی تفصیل جو علماء نے بیان کی ہے، اس میں سے بہت کچھ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید 30ویں اور 31ویں حدیث کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ جیسا کہ اس بات کو بیان کیا جا چکا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ان احادیث طیبہ کو ذکر کیا ہے کہ جو دین کے بنیادی اصول سے تعلق رکھتی ہیں، جن پر ہمارے دین کی بنیاد ہے، دین کے اہم ترین احکام جو ہے ان احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو ان احادیث طیبہ کو خاص طور پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ 30ویں حدیث کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، الحدیث الحادی والثلاثون عن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس قال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبک الناس، حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وغیرہ باسانید حسنۃ۔ یعنی 30ویں حدیث سیدنا ابو ثعلبہ جرثوم بن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرض مقرر کیے ہیں، لہذا انہیں ضائع نہ کرو، اور کچھ حدیں معین کی ہیں، لہذا ان سے آگے نہ بڑھو، اور کچھ اشیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے تو ان کے در پہ نہ ہو، اور بہت ساری اشیاء تم پر رحمت کرتے ہوئے بغیر بھولے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے سکوت فرمایا ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ حدیث بنیادی اعتبار سے دین کے بہت سارے اصول بیان کرتی ہے۔ اولاً اس حدیث کو روایت کرنے والے سیدنا ابو ثعلبہ جرثوم بن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جو بیعت رضوان کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی۔ آپ کا انتقال یہ ملک شام میں ہوا۔ کئی احادیث طیبہ آپ سے مروی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر انتہائی کوشش کرنے والے تھے۔ اپنی موت کے حوالے سے خود آپ نے یہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میری موت اس انداز میں نہیں ہوگی جیسے تم لوگوں کی ہوتی ہے۔ آپ کے حوالے سے یہ لکھا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ کے اندر کہ ایک رات آپ کی بیٹی یہ سوئی بھی تھیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو چکا ہے، لہذا یہ اٹھیں اور فوراً اپنے والد کو تلاش کرتے ہوئے ان کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ آپ کے والد گرامی سجدے کے اندر ہیں، تو ان کو ہلایا تو وہ نیچے آئے، پتہ چلا کہ سجدے کی حالت کے اندر ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سجدے کی حالت میں یہ موت کی سعادت عطا فرمائی کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی جب بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ تو یہ ایک زبردست صحابی ہیں، ابو ثعلبہ جرثوم بن ناشر، قبیلہ خوشنا سے تعلق رکھتے ہیں، خوشنی یہ کہلاتے ہیں۔
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث پاک بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، یعنی کچھ باتوں کا تمہیں حکم دیا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے۔ مثلا اس کے حوالے سے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی شرح کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان لانا ہے، لہذا ایمان کو ضائع نہیں کرنا، ایمان لے کر آنا ہے اور ایمان کے مقتضیات پر یعنی جو جو اس کے تقاضے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو نماز کو پڑھا جائے گا، اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، حج کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جن جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، جو فرض و واجب ہیں، ان کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اصلاً ادا ہی نہ کیا جائے، یعنی نماز ہے تو نماز کو بندہ پڑھ ہی نہیں رہا، اور ضائع کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ نماز میں سستی کی جائے، سستی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، یا نماز میں وقت گزار کر اس کو پڑھا جائے، قضا کر کے اس کو پڑھا جائے، یہ تمام کے تمام نماز کو ضائع کرنے کے اندر آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے برائی ہے، خرابی ہے کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اس حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر غافل سے مراد یہ ہے کہ جو وقت گزار کر نماز کو ادا کرے، یعنی ادا کرے، لیکن اس کے لیے حکم یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ وقت گزار کر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے قرآن پاک کے اندر وعید آئی ہے، تو جو سرے سے ادا نہ کرے اس کا تو معاملہ اور خطرناک ہو جاتا ہے کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ جس سے اس نے داخل جہنم ہونا ہے، یعنی جہنم کے دروازے پر اس کا نام یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ جو فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مقرر کیے ہیں ہم ان کو ضائع نہ کریں، اور ضائع نہ کرنے کا مطلب ہم نے سن لیا کہ اصلاً سرے سے ان کو ادائی نہ کرنا، زکوٰۃ دینا ہی نہ، روزہ رکھنا ہی نہ، حج ادا کرنا ہی نہ، یہ بھی اس میں شامل ہے، اور وقت گزار کر یہ چیزیں ادا کرنا، قضا کر دینا، جو ان میں قضا ہوتی ہیں یا جن کو فوری کرنا ضروری ہوتا ہے وہ فوری نہیں کی گئی، وقت گزارا گیا، تو یہ تمام کا تمام ضائع کرنے کے زمرے کے اندر آتا ہے کہ اس کی وعید اس کو ہوگی، ادا کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی توبہ بھی بندے کو کرنا پڑے گی۔ تو فرائض جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر مقرر کیے ہیں اس کو ادا کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے، جو جو چیزیں اس کے اوپر لازم ہیں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حدود کو معین فرمایا ہے۔ حد کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ، جو بھی چیز دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے اس کو حد کہتے ہیں، جیسے اس حد سے آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں مقرر کی ہیں کہ جو حدود کہلاتی ہیں، فرمایا ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جیسے زنا ہے تو زنا کے جو مقدمات ہیں جن کی وجہ سے بندہ زنا کے قریب پہنچتا ہے، ایسے معاملات کے قریب ہی نہ جاؤ جو تمہیں حرام تک پہنچا دیں۔ تو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی ہیں، جن چیزوں کو کرنے سے منع کر دیا ہے، ان کے قریب بھی ہم نے نہیں جانا۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمائی، یعنی صراحتاً حرام فرما دی، مثلا شراب پینا حرام ہے، سور کا کھانا یہ حرام ہے، کسی دوسرے کا مال چھین کر کھا جانا یہ حرام ہے، کسی مسلمان کو ضرر دینا، تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ ان تمام چیزوں سے فرمایا ان کا ارتکاب نہ کرو، فلا تنتہکوہا، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا لہٰذا ان کا ارتکاب نہ کرو، ان سے دور رہو، ان کا ارتکاب کرنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ پہلے جملے میں یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ حدود مقرر کی ہیں، اس کے بارے میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شبہ والی چیزیں ہیں بندہ اس کے قریب بھی نہ جائے کہ وہ اس کو حرام تک پہنچانے والی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث پاک پیچھے گزری ہے کہ جو شخص ممنوع چراغاں کے ارد گرد چراتا ہے، یعنی ایسی جگہ پر اپنے جانوروں کو چراتا ہے کہ جس کے قریب وہ جگہ ہے کہ جہاں پر چرانا منع ہے، تو قریب ہے کہ وہ اس ممنوع چراگاہ کے اندر جا پڑے گا۔ اس شخص کی مثال اس کے لیے بیان کی ہے کہ جو شخص مشتبہ جو اشیاء ہوتی ہیں جن کے بارے میں حرام و حلال کا فیصلہ نہیں ہوتا ان میں پڑتا رہتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دن وہ حرام کے اندر جا پڑتا ہے، یعنی ایسی چیزیں کہ جن کا حرام یا حلال ہونا واضح نہیں ہے، جب بندہ اس کے اندر پڑتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ سری حرام جن کا حرام ہونا واضح ہوتا ہے ان میں جا پڑتا ہے۔ اسی مفہوم کو یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ جن حدود کو معین کر دیا گیا
اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اور جو حرام قرار دے دی گئی ہیں ان کو تو سرے سے ادا ہی نہیں کرنا، اور جو حدود ہیں، حدود کے قریب لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو خود فی نفسی ہی حرام ہوتی ہیں، جن کا کرنا یہ جائز نہیں ہوتا۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے تمام حرام کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور ہر اس کام سے کہ جو اس کو حرام کی طرف لے جانے والا ہو اس سے بھی وہ گریز کرے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں سے سکوت فرمایا، رحمتً لکم، تم پر رحمت کرتے ہوئے، من غیر نسیان، بغیر بھولے، فلا تبحثوا عنها، تو ان کے پیچھے نہ پڑو۔ یعنی کچھ چیزیں تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح حلال فرما دی، کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے واضح حرام فرما دی، کچھ چیزوں کی حد مقرر کر دی، اور کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ اور یہ ارشاد فرمانا اس لیے نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھول گیا، نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، اور ایسی چیزوں کے در پہ نہ ہو کہ جن کے حرام ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد نہیں فرمایا تو تم اس کے پیچھے پڑو کہ کہیں وہ تمہارے پر حرام کر دی جائے۔ تو اس سے علماء نے یہ ضابطہ اور اصول بیان کیا کہ ہر وہ کام کہ جو نیا ہو، قرآن و حدیث میں واضح انداز میں بیان نہ کیا گیا ہو، شریعت مطہرہ کے کسی اصول سے، کسی ضابطے سے وہ نہیں ٹکراتا، تو وہ ہمارے لیے معاف ہے، ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث طیبہ ہیں جس میں آپ نے ایسے لوگوں کی مذمت کی کہ جو چیزیں حلال ہیں، جو چیزیں مباح ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے اوپر حرام کر دی جائیں، یا ان کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی جاتی ہے، تو ایسوں کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی۔ اب یہ حرام ہونا یہ تھا زمانہ رسالت کے اندر، کہ زمانہ رسالت میں ایسے سوالات کرنے سے منع کیا گیا تھا جس وقت وحی نازل ہو رہی تھی، کہ اگر ان سوالات کی بنیاد پر تمہیں کوئی حکم دے دیا گیا کہ تم اس پر عمل کرو تو نتیجہ یہ نکلتا کہ تم اس پر عمل نہ کر سکو گے تو پھر گناہگار ہوگے، لہذا جس چیز کا تمہیں حکم دے دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ اب زمانہ رسالت کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو نئی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کے اصول اور ضابطے بھی ہمارے سامنے بیان کر دیے گئے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے، بنیادی اعتبار سے وہ چیز مباح ہوتی ہے، حلال ہوتی ہے۔ ہاں، شریعت کے کسی قاعدے کی روح سے، شریعت کے کسی اصول کی روح سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کو دیکھا جائے کہ اس میں حرمت پائی جا رہی ہے، اس کا ناجائز ہونا پایا جا رہا ہے، تو پھر اس کو حرام قرار دیا جائے گا۔ اگر شریعت مطہرہ کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، تو اس کو ناجائز و حرام یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس حوالے سے تفصیلی بحث ہماری اسی کتاب کی جو 5ویں حدیث مبارکہ تھی، جو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی تھی، کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کیا کہ جو ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کرے کہ جو اس دین سے تعلق نہیں رکھتی تو وہ اس پر رد ہے۔ اس پر انتہائی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ مثالیں بیان کی جائیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے وہ کام کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول نہیں، اسی طرح تابعین کے وہ کام کہ جو صحابہ سے منقول نہیں، تبع تابعین کے وہ کام کہ جو تابعین سے، صحابہ سے منقول نہیں ہیں، ان سے نقل نہیں کیے گئے، نئے کام جو انہوں نے کیے اور ان کو علماء نے اچھا قرار دیا، وہ دین کو سمجھ کر، اس کو دینی کام سمجھ کر کرتے رہے اور علماء کے ہاں وہ پسندیدہ قرار دیے گئے۔ اس بات کو ہم نے اس کتاب کی 5ویں حدیث کے درس کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی ہے کہ ہمارے لیے آسانی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسانی ہی کو پسند فرماتا ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دی، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی حالانکہ وہ بھولا نہیں ہے، تو وہ ہمارے لیے معاف رکھی ہے جب تک کہ کسی شرعی اصول کے مطابق وہ حرام نہیں قرار پائے گی اور اس کے بارے میں شریعت مطالعہ حرام ہونے کا حکم نہیں دے گی، اس وقت تک اس کو حلال ہی قرار دیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے ان نصوص کو بالکل الٹ دیا، بالکل اس کو بدل دیا، انہوں نے یہ قاعدہ اور ضابطہ بنا لیا کہ ہر وہ کام جو نیا ہوگا وہ حرام ہوگا
جب تک کہ شریعت مطہرہ سے کوئی اصول کوئی ضابطہ اس کو حلال نہ قرار دے. حالانکہ ایسا نہیں، احادیث طیبہ کی روشنی میں اصول اس کا الٹ ہے کہ وہ چیز حلال ہوگی جب تک کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے اس کے اوپر حرمت کا حکم نہ آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین کی، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کا فائدہ ہمیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث مبارکہ امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحدیث الحادی والثلاثون، یعنی 31ویں حدیث. ان ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في أيدي الناس يحبك الناس. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وغیرہ باسانید حسنۃ. یعنی ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو مجھ سے اللہ تبارک و تعالی بھی محبت کریں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بے رغبتی اختیار کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت فرمائے گا، اور اس چیز سے بے رغبت ہو جا جو لوگوں کے پاس ہے تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے. یہ حدیث پاک حسن ہے اور اس کو امام ابن ماجہ وغیرہ نے اسانید حسنہ کے ساتھ روایت کیا ہے. اس حدیث کو سیدنا ابو العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. یہ اور ان کے والد گرامی دونوں صحابی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں. ان کا اولن نام حزنن تھا، یعنی حزنن کا مطلب سخت ہونا، سختی والا ہونا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام سہل رکھا، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے نرم، کہ یہ نرم ہے، سخت نہیں ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ روایت کی کہ ایک شخص نے آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسی رہنمائی فرمائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. یعنی عمل ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے ہر طرف میری تعریف ہو، اللہ کی بارگاہ میں بھی مقام و مرتبہ ملے اور لوگ بھی مجھے پسند کرتے ہوں، لوگ بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبت ہو جا، دنیا میں رغبت نہ رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت فرمائے گا. اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے رغبت ہو جا، ان کی چیزوں کے اندر طمع نہ رکھ، لالچ نہ رکھ، تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے. دنیا سے بے رغبت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے محبت نہ کی جائے، بلکہ دنیا کو صرف سواری سمجھا جائے، دنیا کو صرف ذریعہ سمجھا جائے کہ جس کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی صورتیں نازل فرمائی، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں. وہ صورتیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. مکہ مکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ عمومی طور پر مشرکین کی اصلاح کے لیے، ان کے عقائد کے رد کے لیے نازل ہوئیں، مسلمانوں کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل ہوئیں. اس میں پچھلی امتوں کے قصے بیان کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو بیان کیا گیا. اور مدنی صورتوں میں عمومی طور پر جو باتیں بیان کی گئیں وہ احکام سے تعلق رکھتی ہیں، حکم بیان کیے گئے کہ مسلمانوں پر کیا کیا کرنا ضروری ہے. اسی طرح یہود و نصارہ کو مدنی صورتوں کے اندر بہت زیادہ نصیحت کی گئی، ان کو سمجھایا گیا. مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ تھے جن کو سمجھایا گیا. مکی صورتوں میں جب ہم غور کرتے ہیں تو چند چیزوں کے اوپر وہاں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے. نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اس شرک کے اندر مبتلا تھے. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں بیان کرنا، کیونکہ مشرکین مکہ یہ رسالت کے منکر ہو چکے تھے، وہ رسول کو مانتے نہیں تھے، اس لیے ان کو اس بات پر بھی بکثرت سمجھایا گیا. تیسری اہم ترین بات جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہے کہ ان کو آخرت کے بارے میں دلائل دیے گئے کہ لوگوں نے مر جانا ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھانا ہے. اس بات کے اوپر بہت زیادہ دلائل کے ساتھ ان کو سمجھایا گیا. وجہ یہ تھی کہ یہ مرنے کے بعد اٹھنے پر
اعتقاد نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں اٹھائے گا، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہماری جو زندگی ہے یہ تو بس دنیا والی زندگی ہے، اس کے بعد ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکی صورتوں کے اندر مختلف دلائل کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھائے گا، اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ اس نے اٹھانا ہے۔ مدنی صورتوں کے اندر یہود و نصارہ کی جو مختلف خباثتیں تھیں، ان کی برائیاں تھیں، ان کو بیان کیا، لیکن چونکہ بنیادی اعتبار سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے، انبیاء کرام علیہم السلام کو ماننے والے تھے، تو ان کے کچھ مذموم عقائد کو ذکر کیا کہ یہ جیسے مثال کے طور پر نصارہ جو ہے وہ 3 خدا کو مانتے ہیں، تو ان کے ان عقیدے کا رد کیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں یہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اس حوالے سے ان کو جواب دیا۔ لیکن ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار آخرت کی یاد دلائی، آخرت کے بارے میں ان کو بتایا کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اس حوالے سے جو ان کے غلط نظریات تھے، جو انہوں نے اپنے دل کے اندر طرح طرح کی خوش فہمیاں پالی ہوئی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ دونوں طرح کی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی یاد دلائی ہے۔ پہلے والے اصلاً آخرت سے منکر تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے، اور دوسرے والے آخرت کو مانتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ اور نظریہ آخرت کے حوالے سے بگڑ چکا تھا کہ وہ صرف اور صرف اپنے آپ ہی کو سمجھتے تھے کہ ہماری ہی نجات ہوگی، کسی دوسرے کی نجات نہیں ہوگی، اور ہم جو چاہیں کرتے رہیں، ہم نے جنت کے اندر داخل ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ اس سے ہمارے سامنے یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ جس طرح آخرت کے بارے میں اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اسی طرح صحیح اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ آخرت میں جو اٹھایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حساب لے گا، اور اس کی رحمت ہوگی اور ایمان سلامت ہوگا تو وہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور اگر اس نے عدل فرمایا تو وہ جہنم میں بھی داخل فرما سکتا ہے، اس کے اختیار کے اندر ہے۔ اور اگر ایمان ہی سلامت نہ رہا، بندہ نعوذ باللہ من ذالک کفر کے ساتھ دنیا سے گیا، تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی ان صورتوں کے اندر ہمارے سامنے واضح کر دیا گیا کہ جس طرح آخرت کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اسی طرح آخرت کے لیے تیاری کرنا بھی ضروری ہے۔ فقط آخرت کا اعتقاد رکھنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کی تیاری کرنا یہ بھی ضروری ہوگی۔ اعتقاد رکھیں گے، ہم مومن رہیں گے، مسلمان رہیں گے، لیکن اگر آخرت کی تیاری نہیں کی تو نعوذ باللہ من ذالک کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ایمان جو ہے وہ برباد ہو جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل فرمایا تو کہیں اپنے برے اعمال کا حساب ہمیں دینا نہ پڑ جائے، اور اس کے نتیجے میں کہیں ہمیں جہنم کے اندر داخل نہ کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ پر، چاہے مکی صورتیں ہوں چاہے مدنی صورتیں ہوں، ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی ہے، ہر ایک کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ وہ دنیا کو فقط اتنا سمجھیں کہ یہ برتنے کا سامان ہے، اس دنیا میں رہ کر ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ناپسند فرماتا ہے، دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، اور دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن قرار دیا گیا ہے، اور جو دشمن کو دشمن رکھتا ہے تو وہ دوست ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا کو دشمن رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبوب بنا لے گا۔ دنیا کو دشمن رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے محبت نہ کی جائے، اور دنیا کے اندر ہم نے جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور جتنا ہم نے آخرت میں رہنا اس کے لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا اگر برتنے کے لیے ہو اور دنیا کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر دنیا پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں رہ کر بندہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، دنیا میں رہتا ہے تو وہ آخرت کی تیاری کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر دنیا کو وہ اس انداز میں استعمال کرتا ہے کہ جو اس کے رب عز و جل نے حکم دیا ہے تو یہ اس کے لیے محمود ہے، پسندیدہ ہے دنیا میں رہنا۔ اور اگر اس دنیا کو وہ اس انداز میں اختیار کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے تو پھر یہ دنیا اس کو تباہ کرنے والی ہے۔ اس کی مثال اس طرح بیان کی گئی، کشتی جو ہے جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے تو کشتی چلتی رہتی ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر اس صورت میں کشتی ڈوب جاتی ہے۔ لہذا جب ہم فقط دنیا کو ایک پانی بنائیں گے کہ اس کے اوپر ہی اوپر رہیں گے اور اس کے ذریعے سے اپنی منزل طے کریں گے، دنیا کے اندر فضول چیزوں کے اندر نہیں پڑیں گے، ہمارا مقصد مال کو جمع کرنا نہیں ہوگا کہ بہت سارا مال ہم جمع کر لیں اور آنے والی 7 نسلوں کے لیے 20 نسلوں کے لیے ہم چھوڑ کے چلے جائیں، دنیا کی لذتوں کے اندر اپنے آپ کو منہمک کرتے چلے جائیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا پانی کی طرح ہمارے دل کے اندر داخل ہوگی اور ہماری جو کشتی ہے اس کو وہ ڈبو دے گی۔ تو دنیا کے اندر ہمیں اگر جو دنیا کی تیاری کرنی ہے وہ تو کرنی
نہیں ہے. بالکلیہ ہر چیز کو چھوڑ کے بیٹھ جانا یہ دین کا تقاضا نہیں. کمانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، بندہ مال بھی جمع کرے، لیکن وہ جمع کرے کہ جس کے ذریعے سے وہ آخرت سے غافل نہ ہو جائے، بلکہ یہ مال اس لیے ہو تاکہ کسی کے آگے محتاجی نہ ہو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رزق حلال کو تلاش کرے. اپنے گھر والوں کی اور بچوں کی کفالت کے لیے بندہ یہ چیزیں تیار کرتا رہے تو یہ ٹھیک ہے، اتنا ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ مال جمع کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے تفاخر کرے، مال جمع کرتا ہے اور اس کی ساری توجہ اسی پر ہوتی ہے کہ یہ مال ہی مجھے بچانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کافی نہیں سمجھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بچانے والا ہے، میری کفالت کرنے والا، مجھے رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اب یہ مذموم دنیا ہو جاتی ہے جو اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. لہذا دنیا میں جو کام بھی ہم کریں تو اس میں ہماری توجہ اپنے رب عز و جل کی طرف ہونی چاہیے. یہ دنیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے. جب دنیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی رہے گی تو یہ دنیا ہمارے لیے ناپسندیدہ ہو جائے گی. علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زہد ہوتا ہے، زہد کا معنی ہوتا ہے دور ہو جانا، کسی چیز سے منہ پھیر لینا. زہد کبھی حرام چیزوں سے ہوتا ہے، یعنی سری حرام ہے، بندہ وہ حاصل کر رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کے ساتھ چیٹنگ کر کر، کسی کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی اس کا مال چھین رہا ہے، یا اس کو کوئی غلط چیز دے رہا ہے، یا ایسی حرام چیزیں بیچ رہا ہے کہ جس کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے، تو یہ دنیا کے اندر رغبت کرنے والا ہے اور یہ چیز اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی ہے. اور بعض اوقات جو زہد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فضول مال جمع کرنے سے، کہ بندہ اپنی ضرورت سے زیادہ جو مال جمع کرتا ہے اس سے شریعت مطہرہ نے بچنے کا حکم فرمایا. لیکن یہ اعلیٰ لوگوں کے لیے ہے. ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس راہ کے اندر آنا چاہیے کہ فضول مال جمع کرنے سے اپنے آپ کو یہ محفوظ رکھیں کہ یہ دنیا میں ہمیں رغبت دلائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ہم غافل ہو جائیں گے. باقی جو اولیاء کبار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے طرز پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ تو ہر وہ چیز کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہو، کوئی چیز ہو، اس سے زہد اختیار کرتے ہیں، یعنی اس سے دوری اختیار کرتے ہیں. تو جب ہم دنیا کو اپنا دشمن جانیں گے اور فقط دنیا کو یہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری آخرت کی تیاری کے لیے ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت فرمائے گا. اور یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ محبت کریں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ. یعنی لوگوں کے پاس مال ہے، لوگوں کی اشیاء ہیں، ان سے بے رغبت ہو جاؤ، ان سے نا امید ہو جاؤ، اور ان کی مالوں کے اندر رغبت نہ رکھو تو لوگ تم سے محبت کریں گے. کیونکہ ہر ایک اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اپنے پاس موجود چیز سے محبت کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے یہ چیز دور ہو. اب اگر اس کو پتہ چلے گا کہ سامنے والا مجھ سے یہ چیز لینا چاہتا ہے، میری اس چیز کے اندر رغبت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے لے کر اس کو دے دی جائے، تو پھر اس کے لیے دل کے اندر محبت پیدا نہیں ہوگی. لیکن اگر سامنے والے کو معلوم ہو کہ یہ جو بندہ ہے یہ میری چیز کے اندر رغبت نہیں رکھتا، مجھ سے یہ چیز کا طالب نہیں ہے، تو وہ اس سے محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر اس سے محبت کرنے لگتا ہے. نیز لوگ جب دوسروں کی چیزوں کے اندر طمع رکھتے ہیں تو یہ چیز ایک ایسی صفت ہے کہ جو بندے کو دوسرے کی نظر کے اندر گرا دیتی ہے. کسی کی کوئی چیز دیکھی اس میں طمع کرنے لگے کہ یہ مجھے مل جائے، یہ شخص مجھے دے دے، مجھے گفٹ دے دے، تحفہ دے دے، تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو سامنے والے کی اہمیت کو نظروں سے گرا دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ لوگوں کی چیزوں کے اندر طمع رکھی جائے، اور لوگ بھی اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی شخص ان کی چیزوں کے اندر امید رکھے، ان کی چیزوں کے اندر لالچ رکھے، تمنا رکھے. تو اگر بندہ ان چیزوں سے مستغنی ہو جائے، ان چیزوں کی طرف توجہ نہ رکھے، تو لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے. یعنی وہ ہر دل عزیز بننا چاہتا ہے تو اس نسخے کو اختیار کر لے. طمع کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ لوگوں سے امید بھی نہ رکھی جائے. یعنی بہت سے لوگ دوسروں سے امید رکھ لیتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کرے گا، میں اس کے پاس جاؤں گا تو میرا اس انداز میں استقبال کرے گا، مجھ سے ایسا رویہ اختیار کرے گا. جب امید بن جاتی ہے، اب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس انداز میں پیش نہیں آتا، وہ رویہ اس کا نہیں ہوتا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کا دل ٹوٹتا ہے، اس کے اپنے دل میں اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور سامنے والے سے اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سامنے والا بھی اپنا رویہ اور زیادہ خراب کر لیتا ہے. لہذا جس طرح ان کے مال سے اپنی طمع کو دور کرنا ضروری ہے، اسی طرح ان سے بہت زیادہ سلوک کی تمنا کرنا، امید رکھنا، اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا
یہ ضروری ہے۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اولیاء کبار کے راستے پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا دنیا میں رہنا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنا دنیا کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا آخرت کے لیے ہے اتنی آخرت کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔